برائے تعجیل حجت دوران جل اللہ تعالی فرج و شریف ہدیہ صلوات برائے بلندی درجات جمیع مومنین و مومنات پرخلوص ہدیہ صلوات رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اللہم ارزقنا زیارت الحسین علیہ السلام فی الدنیا وفی الآخرۃ شفاعت الحسین علیہ السلام واکتبنا مع الزوار الحسین علیہ السلام وجعلنا من الباقین فی عزاء الحسین علیہ السلام واحشرنا تحت اللواء الحسین علیہ السلام وادخلنا الجنۃ من باب الحسین علیہ السلام بحق محمد وآلہ الاطہار صلوات۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ النور بسم اللہ نور النور بسم اللہ نور علی نور۔ بسم اللہ الذی هو مدبر الامور بسم اللہ الذی خلق النور من النور وانزل النور علی الطور۔ الحمدللہ الذی نور قلوبنا بنور ولایت المعصومین علیہم السلام۔ والصلاة والسلام علی حبیبنا و حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد۔ ثم الصلاة والسلام علی السید المطہر والامام المظفر والشجاع الغضنفر ابی شبیر و شبر قاسم طوبہ و سقر اشجع المتین اشرف المقین العالم المبین الناصر المعین الولی الدین الوالی الولی السید الرضی الامام الوسیع الحاکم بالنص الجلی المخلص الصفی مظہر العجائب و مظہر الغرائب و مفرق الکتائب والشہاب الثاقب نقطۃ دائرۃ المطالب اسد اللہ الغالب مطلوب کل طالب غالب علی کل غالب علی ابن ابی طالب۔ وعلی اہل بیت النبوہ و معدن الرسالہ الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ ولعنت اللہ علی جمیع اعدائہم و مقصر فضائلہم و مناقبہم و ولایتہم و شجاعتہم و اختیاراتہم۔ اما بعد قال نبی الاعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان الحسین مصباح الہدا و سفینۃ النجاہ۔ السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین۔ زندگی میں ہر شخص محتاج ہے آل محمد کے احسانات کا جو بندہ اپنے آپ کو مقروض سمجھتا ہو، آل محمد کے احسانات کا وہ قرض نہیں فرض سمجھ کے، احسان نہیں ایمان سمجھ کے، عادت نہیں عبادت جانتے ہوئے، کنکر نہیں در بن کے، گنہگار نہیں حر بن کر ایک ایسی صلوات پڑھے کہ شہنشاہ دورہ مرکز دین و ایمان امام العصر والزمان اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیں۔ سامعین ذی وقار موالیان حیدر کرار محبان آل اطہار، چونکہ ہمارے بعد پڑھنے والے اور بھی صاحبان ہیں اس لیے ابتدا ہی میں دعا ہے کہ خداوند متعال بحق حضرت زینب سلام اللہ علیہا ان ایام ازاں میں اس قرۂ ارض پر جہاں جہاں بھی صف ازائے شہ کربلا بچھی ہوئی ہے خداوند متعال اسے اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ میرے خالق مالک کریم خدا تیری ذات دلوں کے حال جانتی ہے، مجھے نہیں معلوم جب یہ موالیان حیدر کرار بزرگ ماتمی عزادار چل کر اس مجلس عزا میں آئے، پردے دار مائیں بہنیں بیٹیاں آئیں،
نہیں معلوم کون اپنی دنیا کی الجھن، اپنی پریشانی بارگاہ کے دروازے سے باہر رکھ کے آیا۔ کوئی بے اولاد ہے، کوئی مقروض ہے، کوئی پریشان حال ہے، کسی کو اور الجھنیں کھائی جا رہی ہیں۔ میرے اللہ یہ اپنے غم بلا کے رات کے اس پہر میں حسین کو رونے کے لیے آئے ہیں۔ جب اس بزم سے لوٹیں تو پروردگار عالم ان کی پریشانیاں دور فرما دینا۔ امام زمان کے صدقے میں جو آنکھیں مصائب سید الشہداء سن کر روتی ہیں، انہیں جلد دکھا وہ منظر جہاں 70 قدم پہ کھڑی بہن بھائی کو شہید ہوتا دیکھتی رہی۔ میرے اللہ جلد دکھا وہ منظر جہاں علی اکبر نے زین چھوڑی تھی، اصغر کے گلے پہ تیر لگا تھا، عباس بازو کٹھا کے سو رہے ہیں۔ میرے اللہ جو 40 کے لیے قافلے جا رہے ہیں ان کی محافظت فرما، جو رکے ہوئے ہیں پریشانیوں کا شکار ہیں، پروردگار عالم ان کی رکاوٹیں امام زمان کے صدقے میں دور فرما۔ ہم سمیت جو اس برس جانے سے محروم رہے، اگلے برس یہ ایام شام و کربلا میں کرنے کی توفیق عطا فرما۔ مرحومین کی بلندی درجات کے لیے منتظمین کی توفیقات خیر میں اضافے کے واسطے آپ اپنی توفیقات خیر میں اضافے کے واسطے ایک پرخلوص صلوات کی تلاوت فرما دیجیے۔ سامعین ذی وقار، موالیان حیدر کرار، محبان آل اطہار، بحمد اللہ، بتوفیق الہی و بتائید محمد و آل محمد علیہ السلام، ایک مرتبہ پھر چلتی ہوئی سانسوں کی روانی کے تسلسل کے نتیجے میں اس مقدس اور روحانی بزم میں اب موالیان حیدر کرار کے چہروں کی زیارت کا شرف حاصل ہو رہا ہے۔ میری طرف شہزادے میری طرف دیکھیں، میں نے بہت انتظار کیا، آپ سلامت رہیے، بس توجہات آپ میری جانب رکھیے گا نا۔ پروردگار عالم کا لاکھ احسان کہ اس نے ایک مرتبہ پھر ہمیں حسین کے ذکر میں آنے کی توفیق عطا کی، آپ کو حسین کا ذکر سننے کی سعادت سے ہمکنار فرمایا۔ چہلوں میں امام علی مقام حسین ابن علی کے ایام ہیں، اور زمانہ صرف یہ سمجھتا ہے کہ حسین کا چہلم رونے کے ایام، لا شک فی حسین کا چہلم رونے کی علامت ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جملہ پہلا آپ کی سماعتوں کی نظر کرنا چاہتا ہوں، منزل فضائل ہے، زور پہ بے شک نہ بولیے گا، تول پہ اگر جی بھر جائے تو پھر تائید ضرور فرما دیجیے گا۔ چہلوں میں امام عالی مقام رونے کے ایام ہیں، چہلوں میں عالی مقام رنج کی علامت ہے، چہلوں میں عالی مقام غم کی علامت ہے، لیکن ان سب کے باوجود بھی حسین کی فتح کا اعلان کرتا ہے حسین کا چہلہ۔ حسین یہ رنج ہے، یہ دکھ ہے، یہ کرب ہے، یہ پریشانی ہے، لیکن حسین کی فتح کے اعلان کو چہلوں میں حسین ابن علی کہا جاتا ہے، کہ جب شام میں فقط 2 خطبات نے اس شام کو فتح کر دیا تھا، اور 2 روایتیں یہاں پہ کہتی ہیں، ایک روایت نے کہا سال قید رکھا، لیکن مشہور یہی ہے، اس کو علماء تسلیم نہیں کرتے، محققین تسلیم نہیں کرتے، اور ہماری نظر بھی یہی ہے، اس لیے کہ اس کی جرت ہی نہیں تھی 1 سال تک قید رکھ سکتا، فقط چند دن اس نے قید رکھا تھا، لیکن چند دنوں کی قید کا نتیجہ یہ ہوا، آنکھوں پہ ضبط رکھیے گا، جملہ منزل فضائل کا ہے، یزید نے آل محمد کو قید رکھا تھا نا، چند دن تک قید رکھا تھا یا 1-1.5 مہینے تک قید رکھا تھا، لیکن اس قید کا نتیجہ یہ ہوا کہ آل محمد آزاد ہو گئے، اور آج تک جو آل محمد کا قیدی ہے اسے یزید کہا جاتا ہے۔ جو قیدی ہے وہ آج تک یزید ہے، جس کا قصر آج بھی قید ہے، وہ یہ چہلوں میں امام علی مقام، یہ حسین کی فتح کے ایام ہیں۔ اور حضرت سکینہ سلام اللہ علیہ، میں ایک جملہ یہاں پہ منزل فضائل میں کہنا چاہتا ہوں، اگرچہ میرے ذمہ یہی لگایا گیا، مومنین نے، سادات نے یہی ذمہ لگایا، برادر ذی وقار سید بزرگوار خدا سلامت رکھے، کہ مصائب بھی حضرت سکینہ کا پڑھیے گا، میں پوری شہادت البتہ نہیں پڑھوں گا، وہ ذمہ داری کے ساتھ آخری پڑھنے والے سنائیں گے، لیکن مصائب بھی انشاءاللہ بی بی کا ہی ہوگا۔ لیکن آؤ میں منزل فضائل کی 2-4 باتیں کر کے بات آگے بڑھاؤں۔ شام فتح کی علامت،
حضرت سکینہ آپ نے منزل مصائب میں سنی ہے. میں آج پورے عارف والا کی تاریخ میں ایک نئی بات کرنے کا جا رہا ہوں، اور میں یہی کہتا ہوں میں طفل مکتب ہوں. آؤ تمہیں فضیلت کی سکینہ سنائیں. آؤ تمہیں منزل فضیلت کی سکینہ سنائیں. اچھا ایک چیز یہاں پہ آپ نے اب ذہن میں رکھنی ہے، یہ تاریخی حقیقت ہے. سکینہ بنت الحسین سلام اللہ علیہا، یہ امام حسین کی بیٹی، جن کی مولا حسین سے محبت جو بہت زیادہ رائج ہے، جن کی محبت مشہور ہے، مولا عباس سے محبت مشہور ہے، جنہیں تماچے لگے اور وہ سارا سلسلہ. لیکن عرب میں اسی بی بی کا نام اور ہے، جسے ہم سکینہ بنت الحسین کہتے ہیں، عرب میں اس کا نام رقیہ بنت الحسین ہے. لیکن فرق کوئی نہیں ہے، شخصیت موجود ہے. یہ پوری تحقیق کے بعد شخصیت موجود ہے، نام جدا جدا ہیں. اور میں لفظ بدل دیتا ہوں، قرآن کی صورتیں تو 114 ہیں نا بھائی، اس سے بڑی مثال کہاں سے لے کے آؤں؟ ہاں البتہ نام جدا جدا ہے، تو نام بی بی کا جدا جدا ہے. اور انہی کا روزہ، اب وہاں پہ ایک بابو صغیر قبرستان میں بھی قبر ملتی ہے، وہ اور ہیں. ایک یزید کا قصر جو گئے ہوئے ہیں، اللہ لعنت کرے اس پہ، اس کے اجداد پہ بھی لعنت ہو. آپ ڈر گئے، میں تو نہیں ڈرا بھائی. صرف اس پہ نہیں، اس کے بڑوں پہ بھی ہونی چاہیے بے شمار. ٹھیک ہے، اس کے قصر سے نکلیں، جو گئے ہوئے ہیں اللہ دوبارہ لے کے جائے. جو ہی اس کے قصر سے نکلیں اور بازار کا رخ کریں، بازار حمیدیہ سامنے ہے بلا تشبیہ، یہ منزل فضیلت سنا رہا ہوں. ایک بازار رائٹ سائڈ پہ ہے، ٹھیک ہے. اس بازار میں جو ہی آگے جائیں، آگے جا کے داہنی طرف ایک روضہ آتا ہے جس کے اوپر لکھا ہوا ہے رقیہ بنت الحسین. یعنی میں نے پہلے بتایا نام کا فرق ہے، شخصیت وہی ہے. یہ اس دور میں تو آپ کو بازار لگ رہا ہے، پرانے دور کا وہ بازار نہیں تھا، کیونکہ شام میں آل محمد کو بہت سے مقامات پہ قید کیا گیا تھا. وہ پرانے دور کا زندان تھا، جہاں ایک مقام پہ قید بھی کیا گیا تھا. آنکھوں پہ ضبط رکھیے گا، جہاں قید بھی کیا گیا تھا وہ زندان تھا. زندان قصر سے متصل تھا. کون سمجھے گا اور کون نہیں سمجھے گا یہ جملہ میں قطعاً نہیں کہوں گا. پہلے علی ولی اللہ پڑھنے والے سے آخری علی ولی اللہ پڑھنے والے تک ہر کوئی سمجھے گا. زندان قلعے کا حصہ ہوتا تھا، زندان قصر کا حصہ ہوتا تھا. وہ چھوٹا سا زندان تھا. اس زندان میں اس نے قید کیا تھا 4 سالہ سکینہ کو. لیکن آؤ دیکھ لو، وہ قید کر کے سمجھا تھا کہ وہ ان کا نام و نشان مٹا دے گا. لیکن 4 سالہ سکینہ تھی. ایک حسین کا اصغر تھا، ایک سکینہ تھی. اصغر کی کرامت بھی دیکھو، سکینہ کی کرامت بھی دیکھو. حرملہ نے اصغر کو نہیں مارا تھا، بلکہ جس نے اپنے تبسم سے فوج اشکیا کو چیر دیا تھا اسے علی اصغر کہا جاتا ہے. اور کسے کہتے ہیں؟ حضرت سکینہ سلام اللہ علیہا، جو چند دن یا چند مہینے زندان میں رہے، لیکن اس کے بعد بھی آج تک وہ چھوٹا سا زندان جس یزید کے پورے محل کو قیدی بنا کے اس کے محل کو لعنت کا طوق بنا دے، اسے سکینہ کہتے ہیں. وہ اللہ آپ کو لے کے جائے دوبارہ اٹھتے ہوئے ہاتھوں کو، بی بی کی زری پہ جا کے لگیں. ہاں لیکن جملہ ذہن میں رکھیے گا، وہ زندان تھا، یہ منزل فضیلت کی بی بی. اور جب بھی کوئی انسان کسی جگہ کو فتح کر کے آئے، وہاں اپنی نشانی چھوڑ کے آتا ہے. بھائی ماؤنٹ ایوریسٹ فتح کی جاتی ہے یا نہیں کی جاتی؟ ماؤنٹ ایوریسٹ کو سر کیا جاتا ہے یا نہیں کیا جاتا؟ جو بھی جاتا ہے وہ جھنڈا گاڑ کے آئے گا. نیپال کا کوئی جائے تو وہ وہاں کا جھنڈا گاڑ کے آئے گا، پاکستانی جائے تو وہ وہاں کا گاڑ آئے گا. لیکن مزاج شیعوں کا ہے نا، پاکستان کا بھی گاڑیں گے، حسین کا بھی گاڑیں گے. جہاں جائیں حسین کو یاد رکھتے ہیں. یہ باتیں آپ کے سامنے کی، زیادہ یہاں پہ وقت نہیں ضائع کرنا چاہتا. تو آپ جو جائے، جس جگہ کو فتح کرے، وہاں اپنی فتح کا نشان گاڑ کے آتا ہے. یعنی جس جگہ کو فتح کیا جائے اسے مفتوح کہتے ہیں. اس میں مفعول کا صیغہ ہے، یعنی جس جگہ کو فتح کیا جاتا ہے. جو فتح کرے
اسے فاتح کہتے ہیں۔ جو نشان چھوڑا جائے وہ فتح کا نشان ہوتا ہے۔ رونا بالکل شیعوں کی علامت ہے، روئیں گے نہیں تو کہاں جائیں گے، روئیں گے نہیں تو جنت کیسے ملے گی۔ لیکن آل محمد کی فضیلتیں بھی سنا کرو، اور وہ فضیلتیں جو اس جہد سے پڑھی نہیں جاتی۔ تین چیزیں، ایک فتح کا نشان، ایک فاتح، ایک مفتوح۔ اگلی ملاقات تک دعائیں دیتے رہیں، آپ کی دعائیں تھوڑی پڑ جائیں گی۔ آؤ تمہیں بتاتا ہوں شام میں فاتح کون تھا، مفتوح کون تھا، اور فتح کا نشان کون تھا۔ دیکھیے شام کو فتح کیا تھا حضرت زینب سلام اللہ علیہا نے، فاتح بی بی ہیں، مفتوح شام ہے۔ یزید کے قصر کو فتح کیا تھا، اور یزید کے قصر کو فتح کر کے جس نشان کو فتح کا نشان بنا کے حضرت زینب وہاں چھوڑ آئے، اسے 4 سالہ سکینہ کہتے ہیں۔ آباد رہے یا اسے حضرت سکینہ کہا جاتا ہے۔ یہ ان کے سن بلوغ جو ہوتے ہیں، لفظ میں نے بدلنا چاہا، یعنی جسے بچپنا کہا جاتا ہے نا، ان کا بچپنا بھی بچپنا نہیں ہوتا، ان کا اصغر بھی ہو تو ہوتا علی ہے۔ ہاں ٹھیک ہے، ان کی چھوٹی بیوی بھی ہو تو شجاعت کی عکاس ہوتی ہیں۔ تو یہ چہلم کے ایام فتح کی نشانی ہے۔ آج دیکھ لیجئے جو جا رہے ہیں حسین کا چہلم کرنے کے لیے، زمانے کو اعلان کر رہے ہیں جیتا کون اور ہارا کون۔ ہاں جیتا تو حسین ابن علی، ہاں جو آج بھی دنیا میں روشنیاں بانٹ رہا ہے، جو آج بھی دنیا میں چراغاں کیے ہوئے ہے۔ اور سرنامہ کلام میں جو ہم نے پڑھا، رسول اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ذیشان جو سنا آپ نے، متعدد مرتبہ رکھا، سینکڑوں مرتبہ رکھا، ہزاروں مرتبہ رکھا گفتگو کو۔ ابھی شروع کر رہا ہوں میں، توجہ ہے آپ کی یقین جانیے، سفروں کی تھکاوٹ، نیند کی عدم دستیابی، لیکن اس کے باوجود بھی میں بخل نہیں کرنا چاہتا، پھر جیتے جی زندگی کے میلے ہوتے ہیں، تو میں جیتے جی بخل نہیں کرنا چاہتا۔ آپ بھی بیدار ہیں، میں پوری مجلس ادا انشاءاللہ العزیز جہاں تک ہو سکا پڑھ کے آپ کی سماعتوں کو سلام کر جاؤں گا۔ رسول نے فرمایا ان الحسین مصباح الہدا و سفینۃ النجاہ، حسین چراغ ہدایت ہے، حسین نجات کی کشتی ہے۔ ترجمہ بھی اتنا ہے، روایت بھی آپ نے سینکڑوں مرتبہ سن رکھی ہوگی اور یقیناً آپ کو حفظ بھی ہوگی، لیکن میں ایک نئی جہد پیش کرنا چاہتا ہوں۔ وہ جہد کیا ہے؟ دیکھیے روایت آئی کہاں سے؟ دی تو رسول نے لا شک کافی، لیکن آئی کہاں سے؟ مقام کون سا تھا جب رسول نے یہ جملے ارشاد فرمائے؟ یا کون سا مقام تھا جہاں رسول کو یہ لکھا ہوا نظر آیا؟ آباد رہیے، کون سا مقام تھا جہاں رسول کو یہ؟ دیکھیے نا، جب پڑھنے والا پڑھتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ میں نے یہ روایت مثلاً کتاب میں پڑھی، شرط یہ کہ پڑھی ہونی چاہیے، میں نے یہ روایت کتاب میں پڑھی، میں نے یہ روایت فلاں عالم سے سنی۔ اب رسول نے روایت بیان کی ہے، لا شک کافی بھیجی تو اللہ نے تھی۔ بھائی قرآن کی آیتیں کہہ رہی ہیں نا، سورہ نجم میں کیا پکارا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ینطق عن الہوا، کہ میرا نبی اپنے نفس کی خواہش سے نہیں بولتا، وہی کہتا ہے جو حکم الہی ہوتا ہے۔ یعنی والنجم، ستارے کی قسم جب وہ گرے، اور ستارہ گرا کس چوکھٹ پہ تھا؟ گرا کس چوکھٹ پہ تھا؟ آباد رہی، گرا چوکھٹ علی پہ تھا۔ روایت نے کہا نا، بات آپ نے یہ سن رکھی ہے، روایت آپ نے سن رکھی ہے، لیکن میں ایک نیا جملہ دینا چاہتا ہوں، بہت خوبصورت آپ نے استقبال کیا۔ گرا چوکھٹ علی پہ تھا، رسول نے عشاء کی نماز پڑھی۔ روایت یہ کہتی ہے کہ رسول نے فرمایا کل صبح فجر کے وقت ایک ستارہ ٹوٹ کے گرے گا، جس کی چوکھٹ پہ گرے گا وہ میرا وصی ہوگا، جانشین ہوگا، خلیفہ ہوگا۔ اب جب یہ رسول نے یہ فرمایا تو ساری رات ان کی حسرت تھی یا نہیں تھی؟ کوئی کہتا تھا میرے دروازے پہ گر جائے، کوئی کہتا تھا میرے دروازے پہ گر جائے، کوئی کہتا تھا میرے دروازے پہ گر جائے۔ اٹھتے ہوئے ہاتھ سلامت رہے، جملہ مکمل کروں۔ اب بتاؤں تمہیں، بڑی زندگیوں میں گزری ان کی حسرتیں، بڑی حسرتوں میں گزری تھی ان کی زندگیاں، ایک نہیں دو نہیں تین حسرتیں دکھاؤں گا۔ آؤ دکھاتا ہوں تمہیں۔ رسول نے کہا تھا کل سچوں کو لے کے جاؤں گا، رسول نے کہا تھا کل عالم مرد کو دوں گا، کبھی کہا تھا ستارہ اترے گا، تو ساری رات ستارے کے اترنے کی حسرت، ادھر مباہلہ میں ساری رات سچے بننے کی حسرت، اور ادھر خیبر میں ساری رات مرد بندے کی۔ اللہ اکبر، آواز رہے۔
حسرتوں میں گزری ان کی زندگیاں. او بھائی جو حسرتوں میں زندگیاں گزارے وہ اور ہوتے ہیں، جس کا فضیلت طواف کریں وہ علی بنتا ہے. حسرتوں میں بیچارے تھک تھک کے جیتے رہے، مر مر کے جیتے رہے. جملہ لفظ پنجابی کے آپ سمجھ جائیں گے، مر مر کے جیتے رہے، کڑ کڑ کے جیتے رہے. کاش میری چوکھٹ پہ آپ جیے بھائی سلامت رہیے، وہ پچھلے والے آبا، کاش میری چوکھٹ پہ ستارہ اتر جاتا. تو یہیں سے آگے جانے ہمیں. ستارے کی قسم کھائی نہ جب وہ گرے، تمہارا حبیب میرا حبیب نہ بہکا نہ گمراہ ہوا. ما ینطق عن الہویٰ، اپنے نفس کی خواہش سے کچھ نہیں کہتا. ان ہوا الا وحی یوحیٰ، وہی کہتا ہے جو وحی الہی ہوتی ہے. اچھا جو رسول کہتا ہے وہ وحی ہوتی ہے. تو اب وحی الہی آتی ہے تو بولتا ہے، یعنی جو رسول بول رہے ہیں وہ سارا قرآن نہیں ہے. قرآن تو 114 سورتوں پہ مشتمل ہے، لیکن جملہ یہیں پہ کہہ دوں فضیلت رسول کا قرآن سے کم بھی نہیں ہے. جنہیں سمجھ آیا بھائی سلامت رہی، قرآن سے کم بھی نہیں ہے. لیکن یہاں پہ وحی تقسیم ہو گئی. ایک وحی وہ ہے جو قرآن بنی، ایک وحی وہ ہے جو حدیث بنی، ایک وحی وہ ہے جو رسول کی بات بنی. یعنی ایک وحی قرآن، ایک وحی رسول کی بات. جو کہہ رہا ہے وحی الہی سے کہہ رہا ہے، جو نطق کر رہا ہے یہ رسول کا نطق کرنا ہے. اچھا ہم بھی تو نطق کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں؟ علم منطق اٹھائیے، انسان کی تعریف دیکھیے. علم منطق کہتا ہے کہ انسان حیوان ناطق، انسان وہ حیوان ہے جو نطق کرتا ہے. یعنی پہلے کہا حیوان ہے، پھر کہا نطق کرتا ہے یعنی بولتا ہے. ٹھیک ہے، اگلی روایت ایک اور پیش کرتا ہوں. میرے اور آپ کے مولا نے فرمایا المرء مخبوء تحت لسانی، بندہ اپنی زبان کے نیچے چھپا ہوا ہوتا ہے. آباد رہی. کلام الامام امام الکلام ہوتا ہے. یہ معصوم کے جملے کی تاثیر تھی جو اتنا خوبصورت استقبال کیا. اچھا پھر قرآن کی اور آیتیں پڑھ کے ایک روایت اور پڑھتا ہوں نطق کے متعلق ہی. فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان. رحمان وہ ہے جس کی صفتیں کچھ گنوائیں، ان رحمان کی صفت پہلے گنوائی، اس رحمان کی صفت کے بعد رحمانیت کے تقاضے بتائے کہ جو رحمان ہے وہ یہ کام کرے گا. سارے نہیں، جو ان میں سے مین سٹریم کے تھے، سر فہرست تھے، وہ گنوائے. الرحمن، رحمان وہ ہے علم القرآن جس نے قرآن کی تعلیم دی. خلق الانسان، پھر کہا انسان کو خلق کیا. کیا مطلب؟ علم قرآن پہلے خلقت بعد میں، علم قرآن پہلے خلقت بعد میں. کیونکہ اگر تعلیم قرآن نہ ہو تو زندگی کا مقصد عبث ہو جاتا ہے، یعنی خلق کرنا بے معنی ہو جاتا ہے. بات مشکل نہیں کرنا چاہتا، آگے بڑھانا چاہتا ہوں. علمہ البیان، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، جس نے انسان کو بیان کی قوت عطا کی. یعنی خلقت کے بعد جس پہلی چیز کا تذکرہ کیا وہ بیان کی قوت ہے. تو اب روایتیں اور آیتیں جوڑیے. روایت نے کہا بولو تاکہ پہچانے جاؤ. ایک روایت اور پیش کرتا ہوں، تکلموا لتعرفوا، بولو تاکہ تم پہچانے جاؤ. ایک روایت نے کہا انسان زبان کے نیچے چھپا ہوا ہے. قرآن کہتا ہے نطق کرنا نعمت ہے، ہمارا بولنا اور ہوتا ہے، آل محمد کا بولنا اور ہوتا ہے. رسول بولے تو قرآن بنتا ہے، رسول بولے تو وحی بنتی ہے. علی بولے اور اگر اسے سید رضی یکجا کر دے تو نہج البلاغہ بنتی ہے. سجاد بولے تو صحیفہ سجادیہ. یہ بولیں تو یہ چیزیں وجود میں آتی ہیں. اور انسان زبان کے نیچے چھپا ہوا ہے، یعنی وہ وہی بولتا ہے جو اس کی پہچان کا ذریعہ بنتا ہے. یعنی بولو تاکہ پہچانے جاؤ. اب ہمیں دیوانہ نہ کہا کر جو ہم علی کے نام کے نعرے لگاتے پھرتے ہیں. ہم تو بارگاہوں میں بھی لگاتے ہیں، چوکوں میں بھی لگاتے ہیں، ڈنکے کی چوٹ پہ بھی لگاتے ہیں، سپیکر لگا لگا کے بتاتے ہیں ہم علی کے نام کے نعرے لگاتے ہیں. اور وجہ یہی ہے ہم زمانے کو
بتاتے ہیں کہ جسے ہم مانتے ہیں اس کا نام اتنا خوبصورت ہے کہ جو بھی لے اچھا لگتا ہے، بھرے بازار میں بھی لگایا جائے تو جچتا ہے۔ ہمارے سینوں پہ گولیاں نہ مار، ہم اپنے پیر کا نام بازار میں لیتے ہیں۔ تجھے جو اچھا لگتا ہے تو بھی اس کا نام بازار میں لے کے بتا، لے کے بتا۔ ہاں علی 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 یہ بات پہنچ رہی ہے نا؟ ہاں ہم نام بھی رکھتے ہیں تو ڈنکے کی چوٹ پہ رکھتے ہیں، اور یہ جملہ جوش خطابت کا نہیں ہے، یہ ہوش ایمانی کا۔ اور میں اچھے شعراء کا کلام، ان کا نام لے کر پڑھنے کا عادی ہوں، اس لیے کہ بعض اوقات جو بات ہم 1 گھنٹے میں کرتے ہیں نا، وہ شعراء 4 مصروں میں لے کے امر کر دیتے ہیں۔ ہم تو اگر دیکھیے نعرہ لگاتے ہیں علی کے نام کا، بچوں کے نام رکھتے ہیں، علی رکھتے ہیں، اکبر رکھتے ہیں، عباس رکھتے ہیں، حسین رکھتے ہیں۔ آپ جانتے ہو رات کے اس پہر میں امتحان کسی کا لینا نہیں چاہتا، آپ سلامت رہیے، جس طرح سن رہے ہیں خوبصورت سن رہے ہیں۔ ہم بچوں کے نام بھی آل محمد کے ناموں پہ رکھتے ہیں۔ جا تجھے اوپن چیلنج ہے، تو بھی ایک کام کر لے۔ سحر شیرازی صاحب کے قلم میں خدا مزید تاثیر عطا فرمائے، انہوں نے لکھا ہوتی نہیں ہے اس طرح خفیہ حمایتیں، آ کھل کے سامنے ذرا ہمت مزید رکھ، تو بھی آ جا ہم بھی آ جا، ہوتی نہیں ہے اس طرح خفیہ حمایتیں، آ کھل کے سامنے ذرا ہمت مزید رکھ۔ مولوی حجروں میں بیٹھ کے تو یزید کو رضی اللہ بناتا ہے، حجروں میں بیٹھ کے تو یزید کو شہزادہ کہتا ہے، ہوتی نہیں ہے اس طرح خفیہ حمایتیں، آ کھل کے سامنے ذرا ہمت مزید رکھ۔ میں نے حسین رکھ لیا اپنے پسر کا نام، بیٹے کا نام بربلا، تو بھی یزید رکھ۔ آواز ہوئی یہ آپ یا رکھو رکھو، کرو جرت، ہے اتنی اوقات، ہے اتنی حیثیت، رکھ سکو، تمہاری نسلوں میں یہ جرت نہیں ہے۔ جی ہیں آپ بھائی، آباد رہے۔ ہاں تم کبھی نہیں رکھ سکتے، تو آپ ساری زندگی حسرتوں میں گزر رہی۔ سمجھ رہے ہیں نا گفتگو کو؟ نطق کرنا، رسول جو بولیں وہ وہی بنتی ہے۔ حدیث آئی کہاں سے تھی؟ اب جو بول رہے ہیں وہ تو وہی بنتی ہے۔ ہمارے اور آپ کے گھروں کا مزاج ہے۔ پھر میں مثال کے ذریعے بات سمجھانے کا آتی ہوں، کیونکہ 5 6 7 8 برس کا بچہ بھی بیٹھا ہوتا ہے، 10 12 14 برس کا بچہ بھی بیٹھا ہوتا ہے، 60 70 سال کے لوگ بھی بیٹھے ہوتے ہیں، بزرگان بھی بیٹھے ہوتے ہیں۔ خدا سب کو سلامت رکھے۔ ہر ایک ذہن کو ساتھ لے کے چلنا پڑتا ہے نا۔ دیکھیے ہمارے گھروں کا دستور کیا ہے، جو گھر کی سب سے بہترین جگہ ہوتی ہے نا، وہاں عباس کا علم نصب کیا جاتا ہے یا نہیں کیا جاتا؟ جن کے اپنے گھر ہیں اللہ سلامت رکھے، جن کے نہیں ہیں ذکر کا صدقہ اللہ اپنے عطا کرے۔ سب سے اونچے مقام پہ عباس کا علم نصب کیا جاتا ہے، اور اگر اوپن انوائرمنٹ ہو، صحن وغیرہ ہو، تو بھی جو بہترین مقام ہوتا ہے وہاں علم نصب کیا جاتا ہے۔ اور جملہ کہنے جا رہا ہوں، حقیقت میں ہم اپنے اوپر تو آنچ برداشت کر سکتے ہیں، لیکن علم پہ آنچ برداشت نہیں کر سکتے۔ بات پہنچ رہی ہے نا؟ ٹھیک ہے، علم پہ آنچ برداشت نہیں کر سکتے۔ اور میں نے جملہ ممبر سے بھی الحمدللہ بہت تاکیداً کہا، آپ کو بھی کہہ کے جا رہا ہوں، اب تو دیر نہیں ہوئی حقیقت میں۔ دیکھیے یہ سیلاب آیا ہوا ہے نا، جملہ اگلا اسی سے مربوط ہے۔ سیلاب آیا ہوا ہے، ڈونیٹ کیجئے، دیجئے انہیں بدون قید مسلک و ملت دیجئے، بس انسان ہونے کی حیثیت سے دیجئے کچھ نہ کچھ۔ جس کے پاس 100 ہے 10 دے دو، یقین جانو جس کے پاس 1000 ہے اور 100 دے رہا ہے، اور جس کے پاس 100 ہے وہ 10 دے رہا ہے، دونوں کا رتبہ برابر ہے۔ ٹھیک ہے، کچھ نہ کچھ دو اور الحمدللہ دے رہے ہیں۔ یقیناً آپ کی سٹی میں بھی بہت زیادہ کام ہوا ہوگا، مزید بھی ہو رہا ہوگا، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ سیلاب آیا، ویڈیوز وائرل ہوئیں، سوشل میڈیا کے اوپر بھی وائرل ہوئیں، میڈیا کے اوپر بھی وائرل ہوئیں۔ دونوں مقامات پہ ویڈیوز آپ نے دیکھی کہ بڑی بڑی چیزیں گر گئیں۔
یقین جانو میری نیند پوری نہیں ہے، میں بیٹھے ہوئے آدھا سو رہا ہوں آدھا جاگ رہا ہوں، میری صبح سے تیسری مجلس ہے، لیکن میں پھر بھی پڑھ کے بتا رہا ہوں آپ کو، آپ جاگیے گا، بے شک داد نہ دیں، عقیدے کی ترجمانی اگر ہو تو پھر بات بلند ہوگی، اور بول دیجئے گا ہمارے ساتھ بڑی بڑی چیزیں گر گئیں، بجلی کے بڑے بڑے کھمبے گر گئے، بڑے بڑے مکان گر گئے، بڑی بڑی چیزوں کو دریا بہا کے لے گیا، بڑی بڑی چیزوں کو پانی بہا کے لے گیا، نہیں گرا تو عباس کا علم نہیں گرا۔ زندہ باد، اٹھتے ہوئے ہاتھ سلامت رہیں، اور میں کہوں گا برادر ذیوقار ندیم سرور صاحب اللہ آپ کو سلامت رکھے، آپ کا 2 برس کا پہلے کا نوحہ یا پچھلے برس کا نوحہ، اس کی عملی تصویر یہاں پہ نظر آ گئی کہ دریا ہے ہمارا، دریا پہ آج بھی قبضہ عباس کا ہے، آج بھی جو دریا پہ قابض ہے اسے عباس ابن علی کہا جاتا ہے۔ بڑی بڑی چیزیں گر گئی، بڑے بڑے بوسٹرز گر گئے، بڑے بڑے مکان گر گئے، لیکن عباس کا علم اپنے مقام پہ نصب رہا، اور اگر خدا خواستہ کہیں علم کو تھوڑا بہت نقصان بھی پہنچا تو گھر والوں نے پہلے گھر نہیں بنایا، دوبارہ علم کو نصب کیا۔ زندہ باد، یہی حق ہے، سننے کا جملہ آ گیا، شاباش، دوبارہ علم کو نصب کیا، پہلے علم کو نصب کیا۔ بھائی بچے سیلاب بہا کے لے گیا، لیکن پہلے علم کو نصب کر رہے ہیں، امام بارگاہ پانی میں ڈوب گئے، لیکن اسی امام بارگاہ میں مجلس حسین بھی ہو رہی ہے، اسی امام بارگاہ میں نوحہ خوانی بھی ہو رہی ہے۔ اللہ سلامت رکھے علامہ ناظر تقوی صاحب کو، جو اس پانی میں جا کے انہوں نے مجلس عزا پڑھی، اسی پانی کے اندر مجلس عزا بھی ہو رہی ہے، اسی پانی کے اندر ماتم بھی ہو رہا ہے۔ اپنی اولاد پانی بہا کے لے گیا، نہیں بھولے تو حسین کا غم نہیں بھولے، اپنے پاس روٹی نہیں ہے، نہیں بھولے تو حسین کا غم نہیں بھولے، اپنے کپڑے چھن گئے لیکن نہیں بھولے تو حسین کا غم نہیں بھولے، اپنے گھر گر گئے لیکن نہیں بھولے تو علم نصب کرنا نہیں بھولے۔ اب جملہ آپ کے حوالے عارف والا والو، اپنی اولاد چھن گئی لیکن عزاداری کو چھوڑ نہیں رہے اور منا رہے ہیں، یعنی بتا دیا ہم مال کے وارث نہیں بناتے، عقیدے کے وارث بناتے ہیں۔ بس ٹھیک ہے، ٹھیک نہیں، ٹھیک ہے، مل کے بولیے گا، سارے عبادت میں شمار ہو جائیں۔ ہم مال کے وارث نہیں بناتے، ہم عقیدوں کے وارث بناتے ہیں، تو جو سب سے اچھا مقام ہوگا وہیں علم نصب کریں گے۔ اچھا، جس نے کائنات سجائی اس کے لیے اچھا مقام کون سا ہوگا؟ ہاں، اس کے لیے سب سے بہترین مقام، فرش کی بات نہیں کرتے، آؤ عرش پہ چلتے ہیں، سماعت بلند ہے نا، عرش پہ چلتے ہیں، اس کے نزدیک سب سے بہترین مقام ہے عرش الہی۔ کتنا بہترین مقام ہے، اور رسول فرماتے ہیں جب معراج کی رات مجھے عرش پہ لے جایا گیا، میں نے دیکھا عرش الہی پر یہ جملے لکھے ہوئے تھے، ان الحسین مصباح الہدا وسفینۃ النجاۃ، حسین چراغ ہدایت ہے، حسین نجات کی کشتی ہے۔ جملہ آپ کے حوالے کروں، کہاں لکھے ہوئے تھے جملے؟ عرش الہی پر۔ آپ اپنے گھر میں یا حسین لکھتے ہیں، اس مقام پہ لکھتے ہیں جو بہترین مقام ہوتا ہے، بارگاہوں میں بہترین مقام پہ حسین کا نام لکھا جاتا ہے، مسجدوں میں بہترین مقام پہ حسین کا اسم مکتوب کیا جاتا ہے، جو بہترین مقام ہو وہاں حسین کا نام لکھا جاتا ہے۔ آپ حسین کے نام سے اپنے گھر، اپنی امام بارگاہ، اپنی مسجد کو سجاتے ہیں، اور اللہ حسین کے نام سے اپنے عرش کو، جس کے نام سے اللہ نے اپنا عرش سجا رکھا ہے، اسے حسین ابن علی کہا جاتا ہے۔ تو اب عرش خدا نے حسین کے نام سے سجایا ہوا ہے، اسی لیے تو لکھا نا کہ میری نماز میں آج تک ملا ہے خاک شفا سے عبادتوں کو عروج، میری نماز پہ مرزا کرم حسین کا ہے، بڑوں بڑوں کے بھی جھنڈے جھکائے جاتے ہیں، نہیں جھکا ہے کبھی جو علم حسین کا ہے۔ مولوی جل کے مر جائے گا،
کڑ کے مر جائے گا۔ میں بتانے لگا ہوں کہاں حسین لکھا ہوا ہے، عرش الہی پہ لکھا ہوا ہے نا، عرش الہی پہ حسین لکھا ہوا ہے۔ اسی لیے تو کہا ملا ہے خاک شفا سے عبادتوں کو عروج، میری نماز پہ مرزا کرم حسین کا ہے، بڑوں بڑوں کے بھی جھنڈے جھکائے جاتے ہیں، نہیں جھکا ہے کبھی وہ علم حسین کا ہے۔ حسد کی آگ میں جلنے سے تجھ کو کیا حاصل، زمیں حسین کی لوح و قلم حسین۔ حسین چراغ ہدایت، اللہ شریک قسم اٹھوا لیں گے تو اٹھانے کے لیے تیار ہوں، یہ بلند صلوات نہیں تھی۔ اللہم صلی علی محمد آل محمد۔ حسین چراغ ہدایت، حسین نجات کی کشتی، سمیٹو گفتگو کو، حسین چراغ ہدایت ہے۔ دو چیزوں کے ساتھ تشبیہ دی گئی، ایک ہدایت کا چراغ، ایک نجات کی کشتی۔ نجات اور ہدایت، کشتی اور چراغ۔ کشتی اور چراغ کو ایک لحظہ کے لیے سائیڈ پہ رکھیے، پہلے کہا تھا ایک نئی جہت سے گفتگو ہوگی۔ کشتی اور چراغ کو ایک لحظے کے لیے سائیڈ پہ رکھیے۔ کتنی چیزیں بچ گئیں؟ دو، کون کون سی؟ ہدایت اور نجات۔ اچھا، ہدایت کا تعلق تین عالم ہیں ٹوٹل، عالم دنیا، عالم برزخ، عالم آخرت۔ آخرت وہ جو قیامت میں، برزخ وہ جو موت کے بعد، دنیا جو ہم اور آپ جی رہے ہیں، اللہ طول عمر سے نوازے۔ آیا ہدایت کا تعلق قیامت سے ہے؟ جی ہیں بھائی آپ زندہ باد، 100/100 آگے۔ ہدایت کا تعلق برزخ سے ہے؟ آپ سلامت رہیے، برزخ سے بھی نہیں ہے۔ ہدایت کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ دنیا کے ساتھ۔ ایسا نہیں ہو سکتا جو پیچھے رہ گئے ان کو ساتھ ملا لے، ایسا نہیں ہو سکتا کوئی برزخ میں چلا جائے اور پیچھے سے ہدایت پارسل کر دی جائے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی مر جائے اور لا الہ الا اللہ نہ پڑھتا ہو تو پیچھے سے اولاد کہے ابا جی کے لیے لا الہ الا اللہ بھیج رہے ہیں۔ کیوں بھیج رہے ہو؟ وہ نہیں پڑھتا تھا اس لیے بھیج رہا ہوں، نہیں پہنچے گا۔ اچھا، اگر عالم برزخ آ گیا اور عالم آخرت آ گیا، بات میں آپ کو ساتھ ملا کے چل رہا ہوں اس لیے بہت آسان ہو رہی ہے۔ برزخ اور آخرت میں ثواب پہنچے گا، ثواب پہنچے گا۔ جب ثواب پہنچے گا تو نجات ملے گی یا نہیں ملے گی؟ میں اس کی مثال کس سے دیتا ہوں، ایک بندہ اس کا ریمانڈ ہو رہا ہو، اپروو ہوا ہو 10 دن کا، بعد میں سفارش لڑا کے کسی طرح 6 دن کا کروا لیا جائے تو تخفیف ہوئی یا نہیں ہوئی؟ 4 دن نجات ملی یا نہیں ملی؟ ٹھیک ہے، تو برزخ میں جو آپ ثواب بھیجتے ہیں یہ نجات دلواتا ہے یا نہیں دلواتا؟ قیامت میں جو ثواب ملے گا نجات دلوائے گا یا نہیں دلوائے گا؟ اچھا، دنیا میں بھی نجات مل جاتی ہے۔ دیکھیے گا ایک جملے کو، بعد میں مرنے والے کے لیے ثواب بھیجا جائے، جاتا بھی ہے۔ آپ اپنے مرحومین کے لیے مجلس ترحیم کرواتے ہیں یا نہیں کرواتے؟ مجلس ایصال ثواب کرواتے ہیں یا نہیں کرواتے؟ کس نیت سے کرواتے ہیں؟ کہ ہم اسے ثواب بھیج رہے ہیں، ہم بھیج رہے ہیں اسے ثواب پہنچ جائے۔ جب یہ بات کرو نا تو مولانا لڑ پڑتے ہیں، ہم سے جھگڑ پڑتے ہیں، یہ کیسی بات کرتے ہیں؟ بھلا مرنے والے کو ثواب کیسے جاتا ہے؟ مرنے والے کو ثواب کیسے جاتا ہے؟ ہم نے کہا پھر پیمانہ نہ بدلنا۔ بھائی میں اعلان کر دوں نا مثلا کہ 1 سال کے لیے میں عارف والا میں کبھی بھی مجلس اذان نہیں پڑھوں گا مثلا، اور 6 مہینے بعد کسی گرد کے علاقے میں آپ کو نظر آ جاؤں، آپ کہو گے مولانا پیمانہ کیوں بدل دیا؟ آپ نے تو کہا تھا 1 سال تک عارف والا میں مجلس نہیں پڑھوں گا، وہاں پڑھ رہے ہیں یہاں نہیں پڑھ رہے، یعنی پیمانہ بدل لیا۔ ہم بھیجتے ہیں ایصال ثواب اور مولانا بھڑک کے کہتا ہے ثواب نہیں پہنچتا۔ میں نے کہا رکنا، پیمانہ نہیں بدلنا، ثواب پہنچتا ہے۔ جواب یہی آیا ثواب نہیں پہنچتا، پھر پیمانہ کیوں بدلتے ہو؟ اگر ثواب نہیں پہنچتا پھر لعنت بھی نہیں پہنچتی۔ اگر ثواب نہیں پہنچتا تو پھر لعنت بھی نہیں پہنچتی۔ یہ عجیب ماجرا ہے، ثواب نہ پہنچے لعنت پہنچ جائے۔ ہاں، پتہ چلا دونوں پہنچ جاتے ہیں، ثواب بھی مطلوبہ جگہ پہ پہنچتا ہے اور لعنت بھی اپنے شکار کو کبھی مس نہیں کرتی ہے۔
جہاں اس نے جانا ہوتا ہے۔ حسین چراغ ہدایت و سفینۃ النجاہ، حسین نجات کی کشتی ہے۔ کشتی کیوں کہا، چراغ ہدایت کیوں کہا؟ سمیٹ رہا ہوں گفتگو کو، بس جو وعدہ کیا تھا اسی پہ رہا ہوں ابھی تک۔ چراغ ہدایت، چراغ سمجھنا ہونا تو شہر میں نہیں سمجھ میں آئے گا۔ عارف والا سے 5-7 کلومیٹر دور کسی دیہات کا سفر کیجئے، اور دیہات کی بھی آبادی میں نہ رہیں، ان کے کھیتوں میں جائیں۔ اللہ میرے پنجاب کو ہستہ بستہ رکھے، آباد رہے، سندھ بلوچستان سارے ہمارے ہیں، اللہ سے سیلاب زدگان کو نجات دے۔ وہاں جائیں گے دیہات کے کھیتوں میں، آسمان دیکھیں گے اور دکھے گا، شہر میں اور دکھے گا۔ وہاں ستارے واضح نظر آئیں گے، یہاں ستارے کم کم نظر آئیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہاں سے آسمان کا ویو اور ہو جاتا ہے۔ یہ روشنیوں نے گھٹا دیا اس کی اہمیت کو۔ چراغ سمجھنا ہو تو پہلے تصور کیجئے اندھیرا، پہلے امیجن کیجئے اندھیرے کو۔ اور میں ایک جملہ کہہ دیتا ہوں، اندھیرے میں چھوٹی سی بھی روشنی فائدہ دیتی ہے۔ جس کے گھر میں یو پی ایس نہ ہو، اللہ عطا کرے، مثلا کوئی اور جنریٹر سسٹم نہ ہو، لائٹ چلی جائے اور اسی وقت فوراً کہا جاتا ہے موبائل کی ٹارچ جلا لو، کیونکہ روشنی چھوٹی سی بھی ہو فائدہ دیتی ہے۔ میں بتاؤں کتنی بڑی روشنی ہے حسین ابن علی۔ آواز رہے زندہ باد۔ اگر سورج نہ رہے، ستارے نہ رہیں، سیارے نہ رہیں، پورے عالمین میں کہیں پہ روشنی کا ایک نقطہ بھی نہ ہو اور پورا عالمین، پورے کے پورے عالم اندھیروں میں ڈوب جائیں، لیکن اس کے باوجود بھی اگر ایک چراغ جلا دیا جائے اور وہ چراغ پورے عالمین کو اپنے نور سے منور کر دے، اس چراغ کو حسین کہا جاتا ہے۔ رکھ دیں اب لائے بھی تو ٹھنڈی لائے، صلوات پڑھیں محمد والے محمد کی دعوت اوتھے ہی بیجا میرا چنگ۔ ٹھنڈا پیوں گا تو اگلی مجلس سے گھر بیٹھ کے پڑھوں گا، صلوات پڑھیں محمد والے محمد کی دعوت۔ اللہ صلی اللہ، بابا سے بلند پڑھے بھائی، ایسے نہیں، بابا سے بلند صلوات پڑھیں۔ حسین چراغ ہدایت ہے، حسین نجات کی کشتی ہے۔ پہنچ رہی ہے نا بات عارف والوں کو؟ چراغ میں چیزیں نظر آتی ہیں۔ اچھا، چور جب چوری کرنے آتا ہے گھر میں تو سب سے پہلے مین سوئچ کو نیچے کرتا ہے کہ اندھیرا ہو تو میں چوری کروں، اور اگر لائٹ نہ ہو بلکہ چراغ والا سسٹم ہو تو سب سے پہلے چراغ کو بجھائے گا۔ لیکن اگر چراغ نہ بجھے تو وہ پکڑا جائے گا، اگر مین سوئچ نیچے نہ ہو روشنی جلتی رہے تو وہ پکڑا جائے گا۔ حسین چراغ ہدایت ہے، بڑے بڑے آتے ہیں اس چراغ کو بجھانے کے لیے۔ آپ دیکھ رہے ہیں نا آج بھی بڑے بڑے آ کے میڈیا کے اوپر، سوشل میڈیا کے اوپر، اور ایک لائن آج کل بھی آپ کو دکھ رہا ہوگا جس نے کہا کہ خواب میں دیکھا علیاذ باللہ یزید لعنتی کو معاف کر دیا تھا۔ میں نے کہا جا لعنت اللہ ابن نامعلوم، نہیں پتا کدھر بیٹھے ہوئے، جا لعنت اللہ ابن نامعلوم، تو کہتا ہے خواب میں اس لعنتی کو معاف کر دیا گیا۔ نہیں بابا، جسے خواب میں بھی آل محمد معاف نہ کرے اسے یزید لعنت اللہ کہتے ہیں۔ ہاں، اسے یزید لعنت اللہ کہا جاتا ہے۔ تو جو آتا ہے اس چراغ کو بجھانے کے لیے، یہ چراغ نہیں بجھتا لیکن اس کا چہرہ واضح ہو جاتا ہے، وہ نظر آنا شروع ہو جاتا ہے۔ بجلی چمکی تھی نا تو بڑے بڑے رسول کے خلاف سازش کرنے والے عیاں ہو گئے تھے۔ اب جو بھی اس روشنی کو بجھانے آتا ہے، حسین چراغ ہدایت ہے، یہ ہدایت کا چراغ تو نہیں بجھ پاتا لیکن اس کا چہرہ حسین زمانے کو دکھا کے بتا دے ہے یہ بھی یزید ہے، اس کا باپ بھی۔ یہ بھی یزید، اس کا باپ بھی یزید۔ حسین چراغ ہدایت، حسین نجات کی کشتی ہے۔ کشتی کیا کام کرتی ہے؟ کشتی پار لگاتی ہے۔ ادھر توجہ میری جانب رکھیے۔ این ممکن ہے کوئی یہ کہے کہ کشتی ڈبو بھی تو دیتی ہے، جو ڈبو دیں وہ اور کشتیاں ہوتی ہیں۔ ہاں، زبان بندیاں نہ ہوتی تو تمہیں بڑی بڑی کشتیاں دکھاتا ڈبونے والی۔ ہاں ٹھیک ہے، بڑی بڑی کشتیاں ہوتی ہیں جو ڈبو دیتی ہیں۔ کشتیوں میں پانی بھی تو آ جاتا ہے لیکن
کوئی کشتی ایسی بھی ہے جس میں پانی نہیں آتا. عین ممکن ہے کوئی یہ سوچے کشتیاں طوفان کے سامنے بھی آ جاتی ہیں, طوفان کشتیوں کو گھیر بھی لیتا ہے, لیکن نئی جملہ آپ کے حوالے کرنا چاہتا ہوں, جو کشتی طوفانوں کے سینے چاک کر کے اپنے سوار کو منزل تک پہنچا دے, اس کشتی نجات کو حسین کہا جاتا ہے. آ جاؤ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد کی ذات. پھر صلوات پڑھیے, بہت ضروری کام ہے بعد میں. ٹھیک ہے, پھر بابا سے بلند صلوات پڑھیے نا. نہیں وہ نہیں پینا, کام ہے ضروری بھائی. ہوگی ہاں, یہ خدا سلامت رکھے آپ کو, پروردگار سلامت رکھے. یہ بھی ڈیوٹیاں کرتے ہیں. میں نے ضروری کام کے لیے بلایا تھا, وہ اسے بتا دیا. میں نے پہلے تو اسے کہا لائیو ابھی بند کرو, اللہ سلامت رکھے, تھوڑی دیر کے لیے بند کروائیے. پوری منزل فضائل میں چلتی رہی ہے, ابھی بند کروائیے. کیوں؟ پوری دنیا میں جا رہا ہے, جہاں جا رہا ہے نا. ٹھیک ہے, کتنے سبسکرائبرز ان کے ہوں گے, سارے کے سارے دیکھ رہے ہیں. لائیو میں نے اس وقت بند کروائی ہے. وہ ہو گیا فضائل, ہو گئی گفتگو تمام, آپ نے پہنچ لی. لائیو میں نے اس وقت بند کروائی ہے, وجہ اس کی بتا دیتا ہوں. کیونکہ اگر میں اگلی بات ابتدا میں کرتا تو بھی مناسب نہیں تھا. ٹھیک ہے, اگلی بات میں یہاں پہ کر رہا ہوں, اور وہ بات کیا ہے, لائیو بند بھی کروا دی تاکہ زمانہ نہ دیکھے, فقط اور فقط جو بیٹھے ہوئے آپ سنیں. خدا کے واسطے آپ بہت پیارے سامعین ہیں, آپ بہت پیارے مومنین ہیں. ماؤں بہنوں بیٹیوں سے گزارش ہے, منتظمین سے گزارش ہے, بہت پیار سے. فہد سن رہے ہوگے, کوئی اور بھی منتظمین ہے سن رہے ہوں گے. پچھلے برس بھی وعدہ وفا کیا تھا, اس برس بھی کیا تھا. آگے قسمت یا نصیب زندگی کے میلے ہوتے ہیں, لیکن یاد رکھیے ماحول یہ ہونا چاہیے کہ مستورات پردے میں ہوں. یہاں کسی کی آنکھ میں کوئی میل نہیں ہے. وہ حسینی نہیں جس کی آنکھ میں میل ہو. آئیے بسم اللہ, آپ بھی آگے. وہ حسینی نہیں جس کی آنکھ میں میل ہو. ماں بہنوں بیٹیوں سے بھی کہہ رہا ہوں, لیکن زمانہ خراب ہے. زمانہ ہم پہ انہی باتوں کی وجہ سے باتیں کرتا ہے. اور یہ آپ کی خوش نصیبی تھی جو مجھے سنتے رہتے ہیں. پرانا تعلق آپ کو بھی میرا یہی چیچا وطنی میں معاملہ ہوا, اور میں نے خطبہ بھی پڑھنا شروع نہیں کیا تھا. میں نے کہا تھا مستورات پردے کے پیچھے جائیں گی تو پڑھوں گا. لیکن یہ آج آپ کی خوش نصیبی تھی, گھنٹہ مجلس بھی سن گئے. سن بھی ویسی گئے جیسی یہ طفل مکتب پڑھنے کا عادی ہے. ایسا ہی تھا یا نہیں تھا؟ لہٰذا ان چیزوں کو زندگیوں میں نافذ کیجئے نا. پردے کے پیچھے رہے مستور, یہ کون سی تو ہے؟ کہاں جا کے سینہ پیٹیں, کہاں جا کے سر مارے, کس کو جا کے بتائیں, کب بتائیں گے؟ کیوں؟ زینب بازار میں ایک ہی چیز کھلتے رہے, سجاد ساری عمر اشام 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 کہہ کے رو. خدا را ان باتوں کو زندگیوں میں نافذ کیجیے. بس میں بہت مختصر مسائل پڑھوں گا, ذمہ داری سے میرے بات پڑھنے والے سنائیں گے, اور جو ذمہ لگایا گیا ہمارے, پوری شہادت نہیں پڑھوں گا, آخری پڑھنے والے کا تبرک حق ہوتا ہے نا. لیکن فقط چند جملے بی بی کی غربت کے. جس کا سن چھوٹا تھا, جس کی عمر کے دن کم تھے, جس کی زندگی کے سال کم تھے, لگنے والے تماچے بڑے تھے. اجرکم اللہ. آمادہ ہیں آپ یقیناً سننے کے لیے. 2 اولادیں مشہور بیویوں میں رباب کی, ایک علی اصغر, ایک سکینہ. ایسی تقسیم ہو گئی, اصغر نے تیر کھایا, سکینہ نے تماچے کھائے. اصغر بھی دفن ہوا, سکینہ بھی دفن ہوئی, لیکن عزادارو اصغر دفن ہوا, نیزے سے برآمد ہوا. سکینہ دفن ہوئی, برآمد تو نہ ہوئی, لیکن سجاد نے انہی زخموں کے ساتھ سکینہ کو. اجرکم اللہ. اتنی محبت حسین سے. جب مولا جا رہے ہیں نا تو ذوالجناح کو روکا. علم امامت سے جانتے تھے, لیکن جب اترے
تو پوچھا بابا یتیمہ کسے کہا جاتا ہے؟ کہا بیٹے کیوں پوچھ رہی ہو؟ کہا بابا کل جس بھی خیمے میں گئی تھی بیویاں کہتی تھی کل سکینہ یتیم ہو جائے گی۔ عزادارو حسین نے کہا بیٹے جب تجھے تماچا لگے، عزادارو ایک جملہ کہہ دو چھوٹی اولاد والو جنہیں اللہ نے بیٹیاں بھی دی ہیں جنہیں بیٹے بھی دیے ہیں، اللہ شاد و آباد رکھے، غلطی سے بھی اپنے بیٹوں پہ ہاتھ نہ اٹھایا کرو۔ انسان یہ سمجھتا ہے بیٹی کو نہ مارو بیٹے کو مار لوں، نہ غلطی نہ کرنا، آل محمد کی تعلیم نہیں ہے بیٹے کو مارنا۔ لیکن ایک جملہ کہہ دوں، اللہ نہ کرے غلطی سے کوئی اپنے بیٹے پہ ہاتھ اٹھا دے اور چھوٹی بیٹی دیکھ رہی ہو، تماچا بیٹی کو نہ بھی لگا ہو، خدا نہ خواستہ بیٹی سہم جاتی ہے، بیٹی ڈر جاتی ہے، اور میرے بھیا کو تماچا کیوں مارا؟ یہ بیٹیوں کا مزاج ہوتا ہے، نہ روتے شیعہ بات تمام ہو جاتی۔ عزاداروں بچیاں تماچا دیکھ کے ڈر جاتی ہیں، اللہ جانے سکینہ تماچے کھاتی کیسے رہی۔ آمادہ و ماتم پہ آخری جملے، بی بی سے اجازت لی، کہا مجھے بابا نہیں مل رہا، میں بابا کو دیکھ کے آتی ہوں۔ اونٹوں اور گھوڑوں کے درمیان سے ہوتی ہوئی آئی ہے ایک شخص کے پاس اور کہا اے شخص پتا کیا میرے بابا کو دیکھا ہے؟ اس نے کہا کون ہے تیرا بابا؟ کہا حسین ابن علی، نام حسین کا آیا، اس بے غیرت نے تماچا مارا، بچی زمین پہ گری، کہتی ہے مار تو لیا، اب بتا میرا بابا۔ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔